السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین اور آپ کے شہیدان کربلا جو ہیں، اسیران کربلا، ان کی نیاز کا کس طرح اہتمام کیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود بھائی، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں کے خون سے اسلام کی بلندی، اسلام گلشن اسلام کی آبیاری کی، اور بالآخر یوم عاشوراء کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ ہمیں اس مبارک دن میں قرآن پاک پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ کر، نظر اور نیاز کی صورت میں ان عظیم ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ فی زمانہ اس بابرکت دن پر جو لوگ ٹھنڈے مشروبات اور کھچڑے وغیرہ پر امام حسین کی فاتحہ دلاتے ہیں، یہ بھی جائز اور مستحب کام ہے۔ دلیم، حلیم پکاتے ہیں، کھچڑا، یہ ایک ہی نام ہے۔ اس طرح محرم الحرام میں کے 10 دن تک، خصوصاً 10ویں دن کو امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی یہ 10 دن مسلسل یا 10ویں دن خاص طور پر کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی جو ہے میٹھی چیز پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیر خورما جو ہوتا ہے، چاولوں کی کھیر، اس پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی روٹی گوشت پر، تو جس پر چاہو فاتحہ دلانا جائز ہے۔ ان کو جس طرح اس ثواب کرو گے جائز ہے۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں، سردیوں میں چائے بھی پلا کی سبیل لگاتے ہیں، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، یہ سارے کام ثواب پہنچانے کے ہیں۔ ان سب کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ بعض جاہلوں نے جو مشہور کیا ہے کہ محرم میں سوائے شہداء کربلا کے کسی اور کو فاتحہ نہیں دلائے سکتے، یہ بھی غلط خیال ہے۔ جس طرح اور دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، تو ان دنوں میں بھی سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ محرم شریف میں حضرت امام حسین کے نام کی سبیل لگانے، شربت پلانے اور کھانے کھلانے کے حوالے سے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پانی پلانا، شربت کی سبیل، یہ سب خالصتاً لوجہ اللہ ثواب کے کام ہیں۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، تیرے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کھانا کھلانے کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فرشتوں کے سامنے مباحت فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ مگر اس میں چند احتیاطیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شربت کی سبیل، کھانے وغیرہ کی جو ہے نا لنگر کا سلسلہ کرتے ہیں، نظر کا سلسلہ، نظر و نیاز کا، کہ اس میں لنگر لوٹانا جسے کہتے ہیں، کہ لوگ چھتوں پر بیٹھ کر روٹیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھوں میں جاتی ہیں، کچھ زمینوں پر گرتی ہیں، کچھ پاؤں کے نیچے آتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ اس میں رزق کی، اللہ کے رزق کی بے حرمتی ہے۔ بہت علماء نے تو پیسے روپیوں کا لٹانا جس طرح یہ شادیوں میں کیا جاتا ہے، یہ بھی منع فرمایا کہ یہ بھی اللہ، اس روپے پیسے کو اللہ نے مخلوق کی حاجت کے لیے بنایا، ضرورت کے لیے، تو اس سے بھی نہیں پھینکنا چاہیے۔ روٹی کا پھینکنا تو اور بھی زیادہ بےہودہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان عاشوراء کے دنوں میں ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ ہمیں ان عاشوراء کے دنوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں سبیل لگاتے ہیں، لنگر بانٹنا، یہ سب ہے تو ثواب کے کام، مگر اب ان 10 دنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ محرم الحرام میں بعض لوگ ساری رات جاگ کر شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑے تو بناتے ہیں، لیکن معاذ اللہ جماعت تو جماعت وقت کے اندر نماز پڑھنے میں بھی سستی۔ بس اوقات کھچڑا وغیرہ نیاز بنانے کے لیے روڈ پر گڑھے کھو دیتے ہیں کہ دیگیں پکا رہے ہیں، بعد میں وہ کھڈے بھرتے ہی نہیں ہیں، اب وہ آنے جانے والوں کو تکلیف۔ اچھا، پوری رات وہ کھچڑے بھی بنا رہے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ پر جو ہے نا بلند، اب اونچی آواز سے ڈگوں پر جو ہے نا وہ کلام بھی شہداء کربلا کے لیے چل رہے ہیں۔ اب یہ رات کو سونے والے بچوں اور عورتوں اور عبادت کرنے والوں کے لیے کتنی آزمائش۔ ذرا غور فرمائیے، جن مقدس ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہ نیاز وغیرہ کا یہ مستحب کام کر رہے ہیں، کیا وہ مقدس ہستیاں جماعت ضائع ہونے، نماز قضا کرنے، مسلمانوں کو تکلیف دینے والے گناہوں سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ایک مستحب کام کے لیے کئی ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟
اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول کے رضا چاہتے ہیں، شہدائے کربلا کا فیضان پانا چاہتے ہیں، تو نیاز وغیرہ تیار کرنے سمیت زندگی کے ہر مرحلے میں شریعت کو کی پاسداری، شریعت کے مطابق کرنا یہ اپنا معمول بنائے۔ خبردار ان مستحب کاموں کے درمیان نہ راستے بند ہوں، نہ راستے تنگ ہوں، نہ جماعت جائے، نہ نماز چھوٹے، نہ ہی کسی مسلمان کو تکلیف ہو، عین شریعت کے مطابق یہ کام کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان کی عمل کی برکت سے اسیران و شہیدان کربلا، خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا فیضان ملے گا کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اللہ کے کرم سے جنت میں ان مقدس ہستیوں کا خاص قرب بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔